اسلام کے اندر کوئی بھی حکم ہے وہ ہماری طاقت سے زیادہ نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ رب العزت کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے, کسی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اب یہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو قربانی کا حکم دیا ہے. اب کوشش کرنی چاہیے کہ ہر انسان اس موقع پر قربانی اور جوش و خروش کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے. بھائی اگر 50,000 کا بکرا نہیں خرید سکتے تو کم از کم 25,000 کے حصے کے جانور کے اندر اپنا حصہ ڈال دو, یعنی ہلکے درجے میں اس کو پورا کرو. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ بھی قربانی کرے, تاکہ اسے انفاق فی سبیل اللہ کا شوق پیدا ہو, تاکہ اسے ایک جذبہ پیدا ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا, یہ اللہ کی طرف سے. اور یہ قربانی ایک قربانی کا ظاہر ہے کہ جیسے میں اور آپ جانور لیتے ہیں, اس کے گھرے پر چھری چلاتے ہیں, اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں, یہ قربانی کا ظاہر ہے. اور ایک قربانی کی روح ہے, اور وہ روح کیا ہے؟ روح, یہ قربانی کی روح یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہے اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, اسے اللہ کا تعلق حاصل ہوتا ہے, اسے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اور یہ کتنا بڑا سستا سودا ہے کہ 25,000 کے اندر ہم عرشوں سے چل کر, عرشوں سے اوپر جا کر اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. کتنا زبردست گولڈن چانس ہے. اب اس موقع کو اگر کوئی شخص مس کرے, اس موقع سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو انسان کی اپنی بدبختی ہے, اپنی بد نصیبی ہے. اور یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے, آسانی پیدا کی ہے. ایک نبی کا حوصلہ تھا, ایک جگرا تھا کہ دونوں نبی تھے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تجھے قربان کر رہا ہوں, بیٹے نے یہاں پر آگے نہیں, آئیں بائیں شائیں چوکے چناچے یہ کچھ نہیں کہا. فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر, کہ جیسے اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا ہے ویسے آپ کر گزریے, ویسے آپ کر گزریے. اب دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ, فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم, کہ اللہ کے پاس نہ تمہاری قربانی کا خون پہنچتا ہے, نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے, وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, وہ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے. اللہ کو کچھ نہیں ملتا, اللہ کو کچھ نہیں ملتا, لیکن وہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے. اب اس موقع پر جب انسان کو قربانی کا موقع آتا ہے, اب ایک طرف اولاد ہے, ایک طرف پیسہ ہے, ایک طرف اپنا بینک بیلنس ہے, ایک طرف اپنی ضروریات ہے, وہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے. اب اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر اسے عزیز کیا ہے. اسے پیسہ عزیز ہے, اسے اپنی ضروریات عزیز ہے, اسے اپنی اولاد عزیز ہے, اسے اپنا گھر عزیز ہے, اسے اپنا بینک بیلنس عزیز ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اس موقع کے اوپر کہ اللہ کا حکم وہ زیادہ اس کے لیے مؤثر ہے, زیادہ اس کے لیے اہمیت کا حامل ہے, یا اس کے لیے اس کی اولاد زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اللہ کے نبی نے تو غریبوں امت کی غریبوں کے متعلق, جو غریبوں کے بارے میں, جو امت کے غریب لوگ تھے ان کی طرف سے قربانی کی ہے. اور ایک موقع پر اللہ کے نبی نے 100 اونٹ اللہ کے نبی نے قربانی کی ہے. 100 اونٹ, 63 اونٹ اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے, اور بقیہ جو اونٹ تھے وہ صحابہ کرام نے ذبح کیے. اب اگر آج بھی لوگ کہتے ہیں بھائی قربانی کرنے کے بجائے کسی غریب کو پیسے دے دیے جائیں, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو, اور پھر جنت سے مینڈا منگوایا گیا, اور اب گویا کہ انسانی جان کے بدلے جانور کی جان لیکن لی جان ہی ہے. اب اگر قربانی کے بجائے کوئی شخص کروڑوں روپے کسی غریب کو دے دے, اسے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. قربانی کے بجائے وہ کوئی بڑا ہسپتال بنا دے, اسے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. قربانی کے بجائے وہ بڑے بڑے اچھے راستے بنوا دے, وہ کنواں کھدوا دے, اسے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اور اللہ نے جان مانگی ہے. جب تک خون نہیں بہایا جائے گا, جب تک اللہ کے راستے میں خون بہایا نہیں جائے گا, اس وقت تک اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. اس لیے چھوٹے چھوٹے بہانے سے نہیں, رازق اللہ کی ذات ہے. آج ہم چھوٹے چھوٹے بہانے کرتے ہیں, بھائی حالات نہیں ہے, غریب ہو, نہیں. ہر شخص کو میں یہ کہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر 90% ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر قربانی واجب ہے, لیکن وہ قربانی کرتے نہیں ہیں. اب قربانی کس پر واجب ہے؟ چار جو نصاب زکوٰۃ ہے, ایک سونا, ایک چاندی, ایک نقدی اور ایک مال تجارت, یہ تو زکوٰۃ کا نصاب ہے. اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ جو گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان ہوتا ہے. یہ 5 چیزیں اگر کسی کے پاس ہوتی ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اب اس کو مثال کے طور پر یہ سمجھانا چاہوں گا
کہ کسی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نقدی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، اور گھر کے اندر جو ضرورت کا سامان ہے وہ بھی ہے، اور اس شخص کی وہ جو قیمت ہے، وہ جو چیزیں ہیں، وہ مالیت بن جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی، جو آج کے حساب سے اگر ریٹ لگایا جائے تو 1,40,000 روپے بنتا ہے۔ گویا اگر ان دنوں کے اندر کسی کے پاس اتنی رقم موجود ہے، اور سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرورت زائد سامان، اگر ان کا حساب لگا کر 1,40,000 اس کے پاس موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ غریب سے غریب گھر بھی، غریب سے غریب گھر کے اندر بھی اتنی مالیت ضرور ہوگی جو 1.5 لاکھ کے برابر ہو، لیکن ہم قربانی کرتے نہیں ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، اور جن کو فکر ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں، وہ اس کی فکر کرتے ہیں کہ بھئی میرے اوپر قربانی آئی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب پہ نہ آئے، وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز بھی نہ پڑھے، کہ جو قربانی رکھنے کی گنجائش کے بعد بھی قربانی نہیں کرتا۔ اب ہر موقع کے اوپر ہم پیسے بہا دیتے ہیں، جس طرح جو ہے وہ کتوں کی لڑائی ہے ہم نے پیسے بہا دیے، مرغوں کی لڑائی ہے ہم نے پیسے بہا دیے، ہم نے شادی کے اوپر جو ہے وہ پیسے بہا دیے، ہم نے گھر بنانے کے اوپر پیسے بہا دیے، کسی لیڈر نے ہماری جو ہے وہ سڑک پکی کروا دی، ہم نے اس کے اوپر پیسے بہا دیے، لیکن جب اللہ کے دین کی باری آئی، اللہ کے حکم کی باری آئی، وہاں پر ہم پیسے نہیں بہاتے، ہم پیسے نہیں بہاتے۔ اس لیے جو قربانی کا جو موقع ہے، اس موقع کے اوپر ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اسی طرح قربانی کا ایک مسئلہ کہ قربانی کے جو بڑا جانور ہے اس کے اندر 7 بڑے حصے ہوتے ہیں۔ ابھی جو بڑا جانور ہوتا ہے اس کے اندر 2 چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے کہ جو حصے کے اندر شامل ہیں ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے اور ان کی آمدن بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی رافضی نہ ہو، کوئی قادیانی نہ ہو، کوئی اہل ایمان سے خارج نہ ہو، اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے، اور اس کی آمدن ٹھیک ہونی چاہیے۔ آمدن کا کیا مطلب ہے؟ اس کا روزگار حلال ہو، وہ کہیں بینک کے اندر کاروبار، بینک کے اندر نوکری تو نہیں کر رہا، اس لیے کہ بینک کی ساری جو ہے وہ کمائی وہ مشکوک ہے۔ اسی طرح جو اسٹیٹ لائف بیمہ پالیسی ہے اس کے اندر تو وہ شامل نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح جو بینک کی جو فکس ڈپازٹ ہوتا ہے وہ تو استعمال نہیں کرتا، وہ ساری کے ساری حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اس کے اندر شامل ہے تو ایک شخص کی وجہ سے سارے کے سارے کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب بڑے جانور کے اندر حصہ ڈالا جائے تو سب کا عقیدہ اور سب کی آمدن پوچھ لینی چاہیے، اور اس کے بعد قربانی میں حصہ ڈالا جائے تاکہ سارے کے سارے کی قربانی ٹھیک ہو۔ اسی طرح قربانی کے بارے میں آتا ہے کہ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، نہ نماز عید سے پہلے ہو سکتی ہے اور نہ تیسرے دن مغرب کے بعد ہو سکتی ہے، یعنی عید کے پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن مغرب تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے جو گوشت ہے اس کی تقسیم کے بارے میں زیادہ مستحب طریقہ تو یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے۔ اب اس کے اندر برابری کی تقسیم ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو کہ اچھا گوشت تو ہم نے اپنے فریجوں میں رکھ دیا اور غریب کے اوپر احسان چڑھانے کے لیے ہم نے جو ہے وہ تھوڑی بہت ہم نے رکھ لیا کہ ہم ان کو دے دیں گے، نہیں۔ اور پھر اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم امیروں کو تو ان کے گھر میں جا کر دے آتے ہیں لیکن غریبوں کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر پر آ کر قربانی کا گوشت لے کے جائیں۔ بھئی آپ غریبوں کے گھر جا کر خود کیوں نہیں پہنچاتے؟ ہر شخص کی اپنا ضمیر ہے، اپنی عزت نفس ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے کرتے ہوتے قربانی تو آپ اس کو گھر میں جا کر پہنچا دیتے، آپ اس کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اور ایک یہ بھی یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ جو شخص آپ کو گوشت بھجواتا ہے تو وہیں پر ہم اس کو بھی واپس گوشت بھجواتے ہیں۔ بھائی یہ تو وٹا سٹا تو نہیں، یہ تو دنیا کا قانون نہیں ہے، یہ قربانی غریبوں کا حصہ ہے، یہ قربانی ان کے لیے ہے کہ جن کو پورا سال کبھی موقع نہیں ملتا، اس طرح کا گوشت نصیب سے نہیں ہوتا، حالات نہیں ہوتے، تو یہ تو ان کا حصہ ہے، یہ تو ان کا حق ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس موقع پر جو غربا ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ ہاں اپنے لیے بھی حصہ رکھ سکتے ہیں، اور یہاں تک علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص پورا کا پورا گوشت بھی خود رکھ لے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، یہ آداب کے خلاف ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں آپ نے قربانی کیا اور سارا کا سارا گوشت اپنے پاس رکھ دیا۔ یہ پہلے تو جب دین شروع میں آیا تھا
اس وقت تو 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت ہی نہیں تھی، چوتھے دن سارا کا سارا گوشت صدقہ کر دیا جائے۔ لیکن اللہ جب صحابہ اکرام کو تقسیم کرنے کی عادت پڑ گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں جتنا دن چاہے تم رکھ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ اس کے حصے کر دیے جائے اور ان حصوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ اسی طرح قربانی کے معاملے میں جو کھال ہے، جب کوئی بڑا جانور ہوتا ہے ہم بڑے جانور کو ذبح کرتے ہیں اور ایک کھال جو ہے وہ لپیٹ کر ایک جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ جب ہم گوشت تقسیم کر کے فارغ ہوتے ہیں تو تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ اس کھال سے بدبو آنے لگتی ہے۔ جب بدبو آتی ہے تو پھر ہمیں یاد آتا ہاں بھائی وہ جو کھال ہے وہ بھی ایک چیز تھی، وہ کھال بھی ایک چیز تھی۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کھال ہے یہ صدقہ کرنا واجب ہے، یہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر کھال کو صحیح مصرف کے اندر خرچ نہ کیا جائے تو ابھی تک قربانی نامکمل ہوتی ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جس ڈوری کے ساتھ وہ جانور باندھا جاتا ہے اس ڈوری کو بھی صدقہ کرنا چاہیے، وہ جو رسی ہوتی ہے اس رسی کو بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے وہ جو قربانی کی جو کھال ہے اس کو صحیح مصرف اور صحیح جگہ پر پہنچانی چاہیے۔ اور کسی آج پہلے تو چونکہ اس کا ریٹ اچھا ہوتا تھا، پہلے 2500 3000 کی بڑی کھال نکل جاتی تھی اور جو ہے وہ 500 اور 1000 کی چھوٹی کھال نکل جاتی تھی۔ اب چونکہ جب سے چائنا نے وہ جو مصنوعی چمڑا نکالا ہے اس کی وجہ سے اس کھال کی مارکیٹ کم ہو گئی ہے۔ اب یہ بہت کم مدارس کے اندر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے حل کیا ہے؟ اس کے لیے حل یہ ہے کہ اگر 7 بندے ہیں اور 7 بندوں نے مل کر 1 لاکھ کا کوئی جانور خریدا ہے، اب اگر وہ انہوں نے جانور 1 لاکھ کا خریدا ہے، اگر وہ 7 بندے 200 روپیہ بھی جمع کر لیں، 200 روپیہ 7 بندے جمع کر لیں تو 1400 روپیہ بن جاتا ہے۔ اب وہ جو 1400 روپیہ بنا ہے، جو پیسے بنے ہیں، وہ آپ کسی ادارے کے اندر دے دیں، آپ کسی غریب کو دے دیں، آپ کسی مستحق کو دے دیں۔ اب گویا کہ وہ جو آپ نے کھال ہے اس کی قیمت ادا کر دی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کھال کو کہیں دفن کرتے ہیں، آپ کہیں اس کو جب ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اب آپ کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ اس لیے جو چھوٹا جانور ہے اس کی قربانی آپ کرتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ 300 روپیہ 500 روپیہ ہر شخص اپنی گنجائش کے مطابق اس کا جو ہے وہ کسی غریب کو دے دے، کسی مستحق کو دے دے، کسی ادارے کے اندر جہاں پر بچے قرآن کی تعلیم پڑھتے وہاں پر دے دے، تاکہ اس کی قربانی صحیح ہو جائے، اس کی قربانی صحیح ہو جائے۔ اس لیے جو مسائل ہیں ان مسائل کا جاننا ضروری ہے، اور قربانی کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے قربانی کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں، واہ کے لیے نہیں، شو کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ قربانی کرتا ہے تو ایک ایک بال کے بدلے اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ قربانی کا خون بعد میں گرتا ہے، فرمایا اللہ پاک اس شخص کی اس سے پہلے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور یہ جو قربانی کا جانور ہے اس کے جو کھر ہے، اس کی جو میگنیاں ہے، اس کی جو ناپاکی ہے، جو اس کی گندگی ہے، وہ ساری کی ساری کل قیامت والے دن اس شخص کے نامہ اعمال میں تولی جائیں گی، نامہ اعمال میں تولی جائیں گی۔ اس لیے قربانی کرتا انسان اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، اس کے لیے جانور کی دیکھ بھال کرتا ہے، پھر جب وہ جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے تو پھر اسے اس کا احساس ہوتا ہے، اسے اس کے احساس ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تو وہ کتنی بڑی قربانی تھی۔ تو اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے، اس لیے کم از کم ادنا درجے کے اندر جس شخص کے پاس گنجائش ہو تو وہ قربانی کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو قربانی کی عبادت ہے یہ احسن طریقے کے ساتھ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔